अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और सलातो सलाम नाजिल हो आखिरी नबी और रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले अतहार और सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन पर। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आइए जानते हैं कि माह मुहर्रम में ताज़िया बनाने, रखने और उसका तवाफ़ करने, उसके लिए मन्नतें मानने और उसके पास ढोल ताशे बजाने, या हुसैन पुकारने और रोने धोने और सीना कोबी करने की शरई दलीलों की रोशनी में क्या हैसियत है। इस सवाल के जवाब में फ़ज़ीलतुद्दक्तूर फ़ज़लुर रहमान सलफ़ी मदनी रहमहुल्लाह, जो फ़िक़्ह व फ़तावा में माहिर आलिम दीन गुज़रे हैं और राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के फ़िक़्ह एकेडमी के रुकन रह चुके हैं, उस्ताजुल असातिज़ा थे और इंडिया में एक मुफ्ती की हैसियत रखते थे मसलक अहले हदीस में। तो आइए जानते हैं कि जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। फरमाया कि शरई दलीलों की रोशनी में ये सारी चीज़ें बिदआत में से हैं। बिदआत किन चीज़ों को कहते हैं? वो आमाल जिन्हें दीन इस्लाम का हिस्सा समझकर या जिन्हें इबादत के तौर पर या जिन्हें अज्र और सवाब कमाने के लिए किया जाए, हालांकि उनका सबूत शरीयत में न हो, कुरान और हदीस से उसकी कोई दलील मौजूद न हो और सहाबा किराम के आसार से भी, सलफ़ सालिहीन के आसार से भी वो साबित न हो, तो ऐसी चीज़ों को बिदआत कहते हैं। और बिदआत क्या हैं? गुमराही का ज़रिया हैं जिसका अंजाम जहन्नम होता है। तो शेख ने कहा, शेख मुहतरम ने रहमहुल्लाह, ये सारी चीज़ें बिदआत में से हैं और इनमें से बहुत सी चीज़ें कुफ्र तक पहुँचाने वाली हैं। यानी माह मुहर्रम में ताज़िया के मौके पर, ख़ास तौर से 10वीं मुहर्रम के मौके पर जो बहुत सारे आमाल किए जाते हैं अपने मुल्कों में, उनमें से बहुत सारे ऐसे आमाल हैं, बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो कुफ्र और शिर्क तक ले जाने वाली हैं। जैसे ताज़िया के लिए नज़र व नियाज मानना, चढ़ावा चढ़ाना, उसमें मौजूद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नकली कब्र का तवाफ़ करना, उसको सजदे करना और उससे मुरादें मांगना वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है ये सब कुफ्रिया और शिरकिया मज़ाहिर हैं। नज़र व नियाज और
سجدہ کرنا، طواف کرنا اور مرادیں مانگنا، مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب عبادات میں سے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ غیر اللہ کے لیے کرنا، تعزیہ کے لیے یا جن کے نام پر تعزیہ بنایا جاتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے عبادت کی ان رسموں کو کرنا یا حسین پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرکیہ اعمال میں سے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں اور موجب گناہ ہیں، یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ بدعات ہیں اور کفر و شرک والی ہیں جن کا بیان ہوا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماہ محرم میں اور تعزیہ کے موقع پر 10ویں محرم کے موقع پر کی جاتی ہیں کہ وہ گرچہ شرکیات اور بدعات میں شمار نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی حرام ہیں اور وہ بھی گناہ کے کام ہیں۔ کیا ہیں؟ جیسے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نوحہ اور ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، جیسے چہرے پر تھپڑ رسید کرنا، سینہ کوبی کرنا، چھوٹی چھوٹی چھریوں وغیرہ سے اپنے بدن کو زخمی کرنا، زنجیروں سے، اپنے بدن کو چھلنی کرنا جیسے کہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، ننگے پاؤں آگ پر چلنا وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب حرام ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے، لیکن صدیاں گزر چکی اس واقعے پر، اور اسلام میں کسی کی وفات پر اتنے دنوں تک غم منانا، سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مخالفین کی لڑائی کی نقل اتارنا اور تلواروں اور لکڑیوں وغیرہ سے نقلی لڑائی لڑنا، کربلا کے میدان میں جو جنگ پیش آئی تھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور مخالفین کے درمیان میں، تو اس پر ڈرامہ تیار کرنا اور اس کا نقشہ کھینچنا، اور جس طرح سے تمثیل کی جاتی ہے، کسی بھی واقعہ کو فلم کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو اس طرح سے کرنا، نقل اتارنا اور اس طرح کا منظر پیش کرنا کہ جیسے کربلا کی جنگ ابھی ہو رہی ہے یا اسی طرح سے کربلا کی جنگ ہوئی تھی، تو یہ سب کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سب حرام کام ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کا نمائندہ بننا، اور یعنی شیعہ لوگوں کو یا شیعہ لوگوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کا نمائندہ بننا، اور سنیوں کو، سنی لوگوں کو یزید کی جماعت کا نمائندہ بنانا اور ان کا کردار ادا کرنا اور کرانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام کام ہیں اور یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان چیزوں سے سوائے اس کے اور کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور مسلمانوں کا غم تازہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی فضیلت والے کام تو نہیں ہے، اس سے آپس میں فرقہ واریت اور اسی طریقے سے نفرت اور دشمنی بڑھتی ہے، تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عشرہ محرم میں، یعنی محرم کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں ڈھول تاشے بجانا اور میٹھے شربتوں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگانا،
اسی طریقے سے سنیوں کا یوم عاشوراء کو ایک عید اور تہوار سمجھنا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا اور دعوتیں کھانا اور کھلانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہیں، یہ سب خرافات میں سے ہیں۔ جی ہاں، جب ماہ محرم آتا ہے تو ماہ محرم کے شروع کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، ڈھول تاشے اور اسی طریقے سے بہت سارے سنی حضرات بھی لاٹھی کھیلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، جیسے کہ کوئی جشن منا رہے ہوں، عید یا تہوار کا سما بدھا رہتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر شربتوں کی سبیلیں لگاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بعض لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چاہے شیعہ کریں یا سنی کریں، یہ سب غلط ہیں۔ چاہے اس پر غم کا اظہار کیا جائے، سوگ منایا جائے، نوحہ ماتم کیا جائے، جلوس نکالے جائیں، پرچم لہرائے جائیں، یا پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، جشن کا سما باندھا جائے، تہوار کے طور سے منایا جائے، خوشیاں منائی جائیں، یہ دونوں کام غلط ہیں۔ ان دونوں کاموں سے بچنا چاہیے، نہ شیعہ کو یہ کرنا چاہیے اور نہ سنیوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ 10ویں محرم کو تعزیہ کو باجے گانے کے ساتھ لے جا کر کسی ندی یا تالاب وغیرہ میں ڈبو دینا یا توڑ پھوڑ کر پھینک دینا، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو یہ رسم بھی ادا کی جاتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ تو ایک طرح سے ہندوؤں کی طرح سے، جس طرح سے وہ لوگ اپنے بتوں کو بناتے ہیں کسی خاص تہوار کے موقع پر، اور پھر ایک دن ان کو جا کے پانی میں ڈبو دیتے ہیں، جیسے کہ رام نومی کے موقع پر وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے اور یہ غیر مسلموں کی ایک طرح سے مشابہت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، مال کی بربادی ہے۔ کہتے ہیں کہ غرضی کے تعزیہ اور اس کی مناسبت سے ماہ محرم میں اور خاص طور سے 10ویں محرم کو جو اعمال عموماً مسلمانوں میں رائج ہیں، یہ سب بدعات اور خرافات میں سے ہیں اور شریعت اسلامیہ سے ان کا کوئی تعلق اور ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور 70 کے قریب قراء اور دوسرے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ خود جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ایک موقع سے 70 صحابہ کرام کو جو حفاظ اور قراء تھے قرآن کے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ مگر ان کی شہادت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے اس طرح کے اعمال نہیں کیے۔ سوگ منانا، غم کا اظہار کرنا، نوحہ ماتم کرنا، تعزیہ منانا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ خود دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جو کہ دوسرے خلیفہ تھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا اور ان کو مدینہ منورہ میں محصور کر دیا گیا، ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ پھر خود خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، انہیں بھی شہید کیا گیا، انہیں بھی قتل کیا گیا۔ لیکن کسی کے قتل یا شہادت کے دن یا اس تاریخ کو کیا ایسا کیا جاتا ہے؟ تعزیہ منایا جاتا ہے؟ نوحہ ماتم کیا جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو ان شہادتوں پر کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے
سلف صالحین نے صبر کیا اور صبر کی تلقین کی اور صبر کی فضیلتیں بیان کی، اس لیے کہ جب غم لاحق ہو تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، تو صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا، تو اس سے تو مزید آپ کے درجات بلند ہوئے، آپ کا مقام اور مرتبہ اور عظیم ہوا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ شہادت حسین کے واقعے کو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو تعزیہ منایا جاتا ہے اور جو کچھ بھی اس موقع پر ہوتا ہے وہ سب کیا ہے؟ یہ سب چند لوگوں کا اپنا نجی فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ امت میں فرقواریت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کے جذبات جو ہے نا اس سے ابلتے ہیں، اور بیکار کی چیزوں میں امت کو ایک طرح سے الجھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں اور خالص کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج پر چلیں۔ کتاب و سنت میں اس طرح کی کوئی رہنمائی نہیں کی گئی ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کے دن یا تاریخ کو اس طرح سے کچھ کیا جائے، اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی، اور سلف صالحین کے یہاں بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو آج بھی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو یہ تعزیہ اور اس سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ تو فضیلت الدکتور فضل الرحمن سلفی مدنی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس بارے میں آپ کی خدمت میں نقل کیا گیا، پیش کیا گیا۔ نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن، اس کتاب سے یہ فتویٰ، یہ جواب آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 228 تا 229 میں موجود ہے اس کتاب کے کتاب السنن والبدعات میں، اور سوال جواب نمبر جو ہے 22-68 تو آپ کے سامنے یہ پیش کیے گئے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو خالص قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جو منہج ہے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی کے مطابق اپنا دین سمجھنے اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین، اور بدعات و خرافات سے، ہر قسم کی گمراہی سے، شرکیات سے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق بخشے۔ خوشی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور غم لاحق ہو تو صبر کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔